BBC اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر بلوچ اور میں اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آج ایک بہت اہم فیصلہ ہونا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عبوری ضمانت مل چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے آج صبح یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر کافی چہل پہل تھی، یہاں پر پولیس کی نفری بھی تعینات تھی۔ اس کے بعد یہاں پر PTI کے سپورٹرز کو بھی ہم نے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے نعرے بازی کی، کافی زیادہ وہاں پر دور ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پولیس کے حوالے سے جو بھی آج کا الزام ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ عمران خان کی سپورٹ بھی کی ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کیس کے پس منظر میں جائیں گے، لیکن پہلے آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو ہمارے ساتھی اعظم خان وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے کمرہ عدالت میں عمران خان کی جو وکالت کر رہے تھے وہ بابر ایوان کر رہے تھے۔ ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ اعظم، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اندر ہو کیا رہا تھا آج جیسے ہی عمران خان صاحب پہنچے ہیں، اگر ایک کے بعد ایک اگر بتائیں کہ کس طرح سے ہوا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جی سر، یہ آج جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان سابق وزیر اعظم اندر آئے تو 11:15 کا وقت تھا اور ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ جو اگلی نشست تھی وہ خالی کرائی گئی۔ فواد چودھری ان سے پہلے آ گئے تھے، سابق جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک وہ پہلے آ گئے تھے اور اسد عمر وہاں پہ موجود تھے۔ تو پھر جب عمران خان وہاں پہ بیٹھے تو آج ان کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ ساتھ جو وزیر دفاع سابق ہیں پرویز خٹک روایتی طور پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، آج وہ کمرہ عدالت میں بھی ساتھ تھے۔ ایک طرف پہلے شبلی فراز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر شبلی فراز نے اپنی نشست اسد عمر کے حوالے کی اور اس کے کچھ دیر بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو یہ کوئی 15 منٹ کی کارروائی تھی اور اس میں بابر ایوان نے صرف اتنا بتایا عدالت کو کہ میرے موکل نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں ایک ایسے کیس میں وہ پھنسایا جا رہا ہے جس میں کمپلیننٹ کوئی ہے ہی نہیں، اور ان تینوں کے نام لیے جن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دھمکیاں دیں گی۔ انہوں نے متن پڑھا بیان کا، جس کی وجہ سے جو FIR بھی بن گئی اور عمران خان کو اس مقدمے کا بھی سامنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا اقوام متحدہ سمیت ہم پہ ہنس رہی ہے، کیونکہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو صرف اس بات کے اوپر کہ وہ کہہ رہا ہم ایکشن لیں گے، اور ہم نے بعد میں ایکشن لیا بھی ان کے خلاف اور قانونی ایکشن لیا۔ ہم نے ہائی کورٹ میں گئے اور ان کے جو آرڈرز تھے ان کو چیلنج کیا ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب یعنی انہوں نے جو عبوری ضمانت دی ہے، اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ اب اس میں جو میں نے دیکھا ہے، جو بابر ایوان نے کہا ہے، چونکہ وکیل ہیں عمران خان کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس میں یہ ڈر ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے، جبکہ میں ابھی ملک بھر سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں اور ایسی صورت میں میری جو کیمپین ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میرا جو الیکشن رزلٹ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کنائیونس کے ساتھ بنایا گیا کیس ہے، جب کمپلیننٹ اس میں کوئی نہیں ہے تو آپ ضمانت دے دیں۔ میں بہت لمبی تو تاریخ آپ سے نہیں مانگوں گا، لیکن اتنا تو ٹائم دیں کہ میں کیمپین کر سکوں۔ تو انہوں نے پھر 1 ستمبر تک وہ وقت دے دیا۔ عمران خان نے آج صرف اتنا کیا کہ آخر میں جب وہ نکلنے لگے تو آواز آئی کہ آپ اپنا سگنیچر کریں گے اور پھر جائیں گے۔ تو وہ سگنیچر آج خوش نظر آ رہے تھے ویسے عمران خان، جب وہ باہر نکلے اور بعد میں میڈیا سے بات بھی کی تو کافی خوشی کا ظاہر کر رہے تھے اور کسی اور کا الزام دے رہے تھے کہ جنہوں نے کیس بنائی ہے وہ دیکھ لیں کہ اس سے کیا نکلے گا۔ اور اب 1 ستمبر کو یہ ہوگا کہ ان کو مزید آگے پتہ لگے گا کہ کنفرم ہوگی یا بیل نہیں کنفرم۔ آج تو جج صاحب نے کہا بھی کہ آج اسٹیٹ کا کوئی ریپرزنٹیٹو یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کے جواب میں بابر ایوان نے کہا کہ عدالت خود بھی کوئی پروسیکیوٹر اور کسی کو نمائندہ بنا سکتی ہے اور اس سے لیگل مدد لی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ جو توثیق کر دی جائے 1 ستمبر تک، اور اس کے بعد پھر جو کنفرمیشن ہونی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی ہے، یعنی دلائل ہوں گے۔ بابر ایوان نے آج بھی کچھ دلائل دیے، اس کی وجہ سے تو توثیق مل گئی، لیکن آگے چل کے جو تفصیلی دلائل ہوں گے اس کی بنیاد کے اوپر کنفرمیشن ہو سکے گی۔ بالکل اعظم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے ناظرین سنا کہ آگے کی کیا ابھی کارروائی ہوگی، میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ابھی یہاں پر جیسے ان لوگوں نے کمپلیٹلی سامان جو ہے ہٹانا شروع کر دی۔ یہاں پہ پہلے جو ہے بلاکیڈ لگا ہوا تھا کیونکہ آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت زیادہ یہاں پر احتجاج ہوگا، یہاں بہت زیادہ شور شرابہ ہوگا، لیکن اب جو ہے تمام تر چیزیں ہٹا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر انٹرنیٹ بہت خراب چل رہا تھا، نیٹ ورک نہیں تھے فون کے، اب جو ہے یہاں پر نیٹ ورک بھی صحیح ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو کیس کا پس منظر دے دوں کہ 20 اگست کو عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں جج صاحبان اور چند پولیس افسران کے بارے میں ایسے مبینہ طور پر دھمکی آویز الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس نے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، اور انہوں نے یہ الفاظ اس حوالے سے کیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو پولیٹیکل ایڈ ہیں، یعنی جو ان کی پارٹی کے چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل، ان کو مبینہ طور پر ابیوز کیا گیا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کے خلاف غلط کیس مبینہ طور پر بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔
जिसके रिस्पॉन्स में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनके घर का रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि किसी भी तरह से पुलिस वहाँ पर ना जा सके। हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने अब तक इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी बयान नहीं दिया। आज उन्होंने इस हवाले से बात की है, जैसे कि आज़म ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आज वो थोड़ा सा कदरे अच्छे मूड में भी नजर आ रहे थे, बेहतर मूड में भी थे, और यहाँ खड़े होकर उन्होंने कोर्ट के बाहर मीडिया से भी बात की। यूजुअली वो मीडिया से बात नहीं करते हैं, आज उन्होंने अपना बयान भी दिया और इस केस के हवाले से उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको फंसाया जा रहा है, मुबैना तौर पर फंसाया जा रहा है। अप्रैल से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो किस तरह से जो है वो ख़राब हुई, किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट लाया गया और फिर उसके बाद जो है उनको निकाला गया पार्टी से। उसके बाद से वो बड़ी बड़ी रैलियां भी मुनक्कद कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं और वो मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि किसी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत उनकी हुकूमत को हटाया गया है। ताहाल तो ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि इमरान खान के जो तमाम तर मसाइल हैं वो कुछ लम्हों के लिए सॉल्व हो गए हैं, लेकिन अब मज़ीद 1 सितंबर के बाद देखना पड़ेगा कि ये सूरत हाल कहाँ जाती है।